نہ حکومت کا ہی کچھ بگاڑ سکے نہ آپ ہی کوئی دین کا ہی سنوار سکے. ادھر نہیں آتے, کہتے ہیں یہ لمبا کام ہے, اللہ جانے کچھ نتیجہ نہیں. تو جو آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلا؟ دن رات پیچھے آ رہے ہیں آپ, سیٹیں گھٹتی جا رہی ہیں. پہلے جو 2-4 مل جاتی تھی وہ بھی نہیں ملی. اب جو الیکشن ضمنی ہوئے ہیں, گڑھ جو تھے ان کے اپنے بندوں نے ووٹ نہیں دی, اب بھی آنکھیں نہیں کھلی. اور اب یہ رد کرتے پھرتے ہیں, مگر رد کرنے کا کیا فائدہ؟ جب وفی مظہر صاحب نے یہ بات کہہ دی اور کہتے ہیں اب کوئی طریقہ نہیں کہ اس کو پتہ کیا جائے سچا. وہ اس مجلس شورا میں تھے, آخری اجلاس جس میں مودودی صاحب آئے اور انہوں نے کہا یار میں نے ہی کہا تھا نا کہ تجربہ کر لو پاکستان میں یہ الیکشن کا, ورنہ ہمارا راستہ تو نہیں تھا. اور میں نے اسی وقت ترجمان میں لکھا تھا کہ یہ جو حالات بن گئے ہیں لا الہ الا اللہ نعرے, شاید اس ہنگامی فضا میں لوگ نیک لوگوں کو آگے, مگر اگر نہ یہ ہوا تو پیچھے لوٹ جائیں گے. اسی وقت لکھا تھا. تو جب دیکھ لیا نہیں لوگ ہمیں پسند کر دے, اصل کام کی طرف آؤ, چھوڑو اس الیکشن کو. تو ساری شورا نے جواب دے دیا, میاں طفیل عمر دوسرے صاحب نے کہ ہم نہیں آپ کی بات مانیں. وہ غمگین چلے گئے پھر, اور یہ بات جنہوں نے چھپا دی وسیع مظہر صاحب نے باہر آ کر بتا دی کہ مودودی صاحب نے یہ کہا اور ساری شورا نے انکار کر دیا. اسی لیے مولانا ابو الحسن ندوی اپنی کتاب میں لکھ رہے کہ میں نے جو آخری ملاقات کی اس سے پتہ چلا کہ وہ غمگین تھے, بددل تھے, کہ میں جو چاہتا تھا کہ واپس ہو جائیں لوگ نہیں مانا. اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں, دن بدن پیچھے جا رہے ہیں, بعد نہیں آتے, چسکا پڑ گیا لوگوں کو. میرا آپ سے جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہمارا طبقہ جو ہے نا, جو لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے نا, وہ یہ کر رہا ہے کہ سوسائٹی, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تبلیغ کا نقطہ نظر ہے نا کہ سوسائٹی کے اندر افراد کو تبلیغ کی جائے, اور آگے ان کے پاس کوئی نقطہ نظر نہیں ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے حکومت پر قبضہ کرنا ہے اور اس کے ذریعے تبدیلی لے کر آنی ہے. تو کیا یہ جو دو انتہائیں ہیں ان کے درمیان بھی کوئی راستہ ہے اسلامی نظام, اسلامی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے؟ نہیں, بات تو آپ نے ٹھیک کہی کہ ان دونوں کے درمیان ہی بات ہے کہ حکومت کی مثال سر چشمے کی ہے. اگر چشمہ جو ہے وہ گدلا ہے, وہاں غلاظت ہے, تو ظاہر بات ہے نالیوں میں نہروں میں پانی گندا ہی آئے گا. یا ڈرائیور کیا کہ پیچھے گاڑی میں بیٹھے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں مکہ پہنچا دے, وہ لے جا رہا ہے انڈیا کو, تو گاڑی تو انڈیا کی طرف ہی جائے گی. حکومت کو جو لوگ نظر انداز کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے بغیر ہی اسلام آ جائے, وہ بھی جھوٹے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ عوام کی اصلاح کی کوئی فکر نہ کرو, کسی خفیہ طریقے سے حکومت پر قبضہ کر لو اور اس کے بعد لوگوں کی اصلاح کریں گے, وہ بھی بیوقوف ہیں. اس طرح کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اگر وہ انقلاب لائیں گے تو جس طرح لائیں اسی طرح چلے جائیں. کوئی دوسرے اٹھ کھڑے ہوں گے, وہ ان کی گردنیں دبوچ لیں گے. وہ ہوا میں ہوتا ہے انقلاب, جس کی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں کہ آپ نے محنت کی, بہت سے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا, اور لوگوں میں بھی آپ کی اچھی شہرت ہوگی کہ یہ دیندار لوگ, اگر واقعی دین ہی آپ چاہتے ہو, پھر کوئی مناسب موقع آ جائے تو واقعی انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ سارے ٹھیک ہو جائے. سارے ٹھیک کب وہ ظالم حکومت ہونے دے گی, وہ بھی ساتھ ساتھ بگاڑتی ہے. اور وہ ایک ہی دن میں اتنا بگاڑ دیتی ہے بسنت سے ہی کہ ہم ہزاروں سال بھی لگے رہیں تو لوگوں کو نہیں ملتا, شراب اور زنا پھیل جاتا. تو حکومت پر قبضہ تو لازمن کرنا پڑے گا دیندار لوگوں کو, مگر اس کے لیے پہلے تیاری کہ عوام میں سے بہت لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائیں, کوئی خفیہ راستہ اختیار نہ کریں, آزاد اور بالکل علانیہ لوگوں کو دین کی بات سمجھائیں. حکومت کو بھی سمجھائیں کہ آپ ہمارے دینی بھائی, ہو سکتا ہے ان میں سے کئی نیک نکلا ہے اور وہ خود ہی دین کو نافذ کر دیں. وہ ہمارے رقیب نہیں, دشمن نہیں, ہمارے بھائی ہیں. اگر وہ کسی مجبوری سے غلط چل رہے ہیں تو ان سے بھی محبت سے کہا جائے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ آپ پڑھیں, اکیلے اٹھے, پوری سلطنت جو تھی نا مغلیہ گمراہ ہو گئی, بادشاہ نے علانیہ کفر اختیار کیا, اکبر تو مرتد ہو کر مرا, جہانگیر نے سجدے کروائے, مگر مجدد صاحب نے بغاوت نہیں کی. سارے جو سپاہ سالار تھے, کمانڈر تھے, علاقوں کے گورنر خط لکھے, ان کی غیرت کو جگایا, دین بیان کیا. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک مرد درویش یار نہ حکومت چاہتا نہ کرسی, صرف دین نے اس کو رلا دیا کہ دین اس ملک میں غریب ہو گیا, وہ اتنے تیار ہو گئے کہ آخر انہوں نے جہانگیر کو مجبور کر دیا کہ شیخ صاحب ان دنوں میں قید تھے, انہوں نے کہا انہیں رہا کرو اور سارے جو غلط اقدامات ختم کرو. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حکومت جو کفر کی طرف جا رہی تھی, جہانگیر نے اپنے بیٹے شاہ جہاں کو مرید کرایا, سارے غلط طریقے ختم کیے, اور جیسے حضرت نے کہا اصلاح کر دی. بعد میں پوتا پھر دیکھتے ہیں آپ اورنگزیب جیسا ایک ولی پیدا ہو گیا. تو طریقہ ہوتا ہے خلوص کے ساتھ کام کر, صرف یہ بغاوت کر دو, تخت پر قبضہ کر لو, کوئی اور اٹھے گا وہ آپ کو ختم کر دے, یہ نہیں خون خرابہ ہے. اصلاح کی کوشش کریں,
تبلیغ جو لوگ کرتے ہیں بہت اچھا کام ہے، عوام کو دین کی طرف لانا چاہیے، مگر آگے بھی تو منزل ہونی چاہیے نا کہ ان کو ملا کر پھر صحیح اسلامی حکومت ملک میں قائم کرنی۔ اصل مطمع نظر تو وہ ہونا چاہیے، اسلامی حکومت کے بغیر دین کوئی شے نہیں۔ جی دعوتی جماعتوں کا ذکر ہو رہا ہے، دعوت دین، ان کا بیڑا غرق اور نتائج نہ آنے کا جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ سامنے ہیں، اور لوگ سنتے ہیں ایک طرف ان کا دعویٰ یہ ساری جماعتوں کا کہ ہم نتائج نکالنے کے مکلف نہیں ہیں، کوئی ضروری ہمیں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا کہ نتیجہ نکال لو، ان ملک میں اسلامی نظام آنا ہی چاہیے، یہ کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے۔ جب ان سے بات ہوتی ہے، یہ باتوں کی باتیں ہیں، عمل کے اندر جس قسم کی یہ بے ایمانیاں کرتے ہیں وہ چھوڑیں۔ بات کرتے وقت یہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم مکلف نہیں ہیں جی نتیجہ نکالنے کے، لیکن نتیجہ نکالنے کے لیے ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں جو کہ دنیا کے اندر عوامی جماعتیں، سیاسی جماعتیں اپنے دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے یہ کرتی ہیں، ہر وہ کام، وہ احتجاج یہ بھی احتجاج، وہ اپنے طرح طرح کے طریقے اور مشہور ہونے کے یہ بھی اسی طرح کے۔ یہ پچھلے دنوں ہی ایک جماعت اسلامی کی کتاب چھپی ہے اس کے موضوع پر، تو اس میں ایک انور علوی صاحب کے ایک آدمی ہے جو منصورہ میں رہتے ہیں، میرا رابطہ ہوا 4-5 دن پہلے ان سے، انہوں نے جو قاضی صاحب کے بارے میں خط لکھا نا، میں نے انہیں پھر فون کیا، میں نے کہا یار یہ آپ، انہوں نے کہا یہ میں نے اس زمانے میں قاضی کو لکھا تھا، خدا کا خوف کرو اور ان 3 سوالوں کے جواب مجھے دے دو۔ اب اس کی بیٹی اور اس کا بیٹا جو مقام پہ قابض ہوئے بیٹھے تھے اس زمانے میں نے ان کو بڑی مشکل سے نکالا ہے وہاں سے، اس لیے یہ اولاد کا، اپنی اولاد کا، میر جماعت کی اپنی اولاد کا جماعت میں آ جانا، اس کے رشتہ داروں کا آ جانا جماعت کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ مولانا مودودی نے اپنی اولاد نہیں لے کر آئے، نیک کام وہ کرتے رہے، انٹروڈیوس نہیں کروایا اور ان کو جماعت کا کوئی عہدہ نہیں آنے دیا۔ اس میں مولانا بڑے نیک آدمی تھے، لیکن یہ ہوتا یہی کہ ان نیک آدمیوں کے عمرہ جماعت اور بڑے بڑے خطبار، ان کا یہ ان کے بچوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہمارا حق ہے بعد میں ابا جی کی سیٹ پر بیٹھنا، چاہے ابا جی کا علم جو ہے نا وہ زیادہ ہو اور ہمارا کوئی نہ ہو، میں ان کے بیٹے، اور بیٹا ہونے کی حیثیت سے وہ جو ادم مچاتے ہیں وہ خدا ہی پناہ دے، آپ دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا کیا پھر ان کے لچھن ہوتے ہیں۔ وہ بیٹا 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 کہہ کر یہ اپنا سارا کچھ کراتے رہتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ شاگرد جنہوں نے فکری طور پر کوئی کام کیا ہوتا ہے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، اور لوگ اس بیٹے کو بیٹا ہونے کی حیثیت سے پوچھتے ہیں، حالانکہ لوگوں کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ بھی چلنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ ہاں وہ اگر باپ کی طرح عالم فاضل ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے تو پھر ضرور اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ باپ تک جو قرآن نے تناظر پیش کیا ہے، میرا ذاتی نہیں، نہ کوئی بندہ گڑھ سکتا ہے، اس میں سمجھنا چاہیے کہ یہ کس سینیریو کے اندر گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن مجید نے ان سوالوں کا جو ہے نا کہ امت کب نجات پائے گی، کب ان کافروں سے ہمارا اور اسلام مطلب نجات ہو جائے گی اور اسلام کا سورج طلوع ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، جو آپ کا چاہ ہے، زبانی کلامی چاہ نا کہ بھی شریعت نافذ ہو جائے، حدود نافذ ہو جائے، اسلامی معاشرہ بن جائے۔ 95% مسائل میرے اور آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں دینی طور پر حل کرنے کے، 95%، باقی 5% نا یہ گردنیں کاٹنی اور ہاتھ کاٹنے یہ گورنمنٹوں کے کام ہیں۔ 95% میں اور آپ گناہگار اور بدکار ہیں، ہم صرف یہ اوپر سے چاہتے ہیں، یہ حلق سے نیچے خوارج کی طرح ابھی ہم دین نہیں گیا، اوپر سے کرتے رہتے ہیں۔ ہماری رہائشیں، ہمارا رہن سہن، ہمارا کپڑا جوتا، ہمارے بیوی بچے، جو لوگ کرتے ہیں سننے کی حد تک، میں بھی بیان کرنے کی حد تک ہوں، میں نے اپنے آپ کو بھی اسی میں رکھا ہے، میں نے آج تک اپنے آپ کو آپ سے الگ نہیں رکھا، بلکہ آپ یقین بھی نہیں جانتے کہ میرا آپ کے درمیان میں کیا کیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ساری بے صبری ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ آپ پھر بندے کے اندر ایک آدمی پالتے ہیں اور وہ آدمی پھر حب جاہ کے اندر جو ہے جا کے مبتلا ہو جاتا ہے، اور حب جاہ ایک ایسی کہ منصب کی حب بھی، میں یونین کونسل کا امیر ہوں، میں یہاں کا ناظم ہوں، قیم ہوں، بڑے راضی ہوتے ہیں جی یہ جماعت کے قیم ہے جی، یہ فلانی تحریک اس طرح، بڑے راضی یہ قیم صاحب ہیں، نام ان کا نہیں لیتے، ان کے اوپر یہ صحیح، ان کا تو بس نہیں چلتا ہے، اس طرح کا نظام بنا دیا، یہ سجدے کا گزرے ان جماعتوں کو۔ تبلیغی جماعت میں بھی ایسے ہی ہے، ہر جگہ پر جہاں عہدوں کی بندر بانٹ ہوتی ہے، اور خام خواہ عہدہ تو ہوتا ہے کہ نظم قائم کرنے کے لیے، منظم کرنے کے لیے، کہ معاشرے کے یہ مینیجر ہے جی، یہ ہمارے ڈیل کرتا ہے، سارے امور کام کرتا ہے، لیکن یہاں جو عہدے قبول کیے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں وہ بطور تفاخر کے دیے جاتے ہیں، اور اس کے حصول کے لیے جیسے قاضی نے کہا نا، مولانا اسحاق صاحب فرماتے تھے، قاضی وہ بندہ وہ کہتا ہے میں پچھتاتا ہوں کہ جب مجھے قاضی نے یہ کہا کہ اب جماعت کے امیر کا انتخاب ہونا ہے تو تم اس میں میرا نام بھی لینا کہ اس کو بھی ہم بنا دیں، یہ خود کہے تو بناتے نہیں،
اب میرا نام بھی وہ بندہ مولانا صاحب سے کہتا تھا کہ مجھے بتائیں میں کس طرح سے توبہ کروں مولوی صاحب، میں نے اس کا نام وہاں پر لیا تھا اور انہوں نے اس کو بنا دیا اور جماعت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ لالا صحرائی کا بیٹا بھی، اور اس نے بڑی نظمیں لکھی لالا صحرائی نے، یہ لوگ گواہ ہیں، یہ مجھے جماعت اسلامی سے کوئی قید نہیں ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی جماعت سے مجھے پیار ہے تو یہی ایک جماعت ہے، بہت مجھے اس سے محبت ہے۔ کیوں؟ یہ خراب ہو گئی، سارا بیڑا غرق ہو گیا، پاکستان کے اندر اسلام جاتا رہا، نعرہ لے کر یہ اٹھے تھے۔ اب کبھی مسلمانوں نے اس ملک میں انہوں نے جو بیڑا غرق کیا نا دنیا کا، اب کبھی زندگی میں اس ملک میں کوئی دینی جماعت کام نہیں کر سکے گی۔ آپ دیکھ لیں